اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل ہم قرآن مجید کی اہم خصوصیات ایڈریس کر رہے تھے۔ ان بنیادی خصوصیات میں سے 3 ہم نے پڑھ لی تھیں۔ قرآن مجید کی اہم خصوصیات میں سے چوتھی بنیادی خصوصیت عالمگیر کتاب۔ عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں کے لیے، ہر طرح سے ہر ماحول میں بسنے والے تمام افراد کے لیے یکساں فائدہ دینے والی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس قرآن کو نازل کیا تو اس کے لیے جو کلمہ استعمال فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، تو اے لوگوں میں وہ تمام تر انسانیت شامل ہے جو اس کتاب کو پڑھے، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، سبھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ جو بھی اس کتاب میں مستغرق ہوتا ہے، اس کتاب کے لفظوں میں، اس کتاب کے جملوں میں، اس کتاب کے معنوں میں گم ہوتا ہے، تو اسے اس کے شعبے کے مطابق ہر طرح کی رہنمائی میسر آتی ہے۔ کمال یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کو پالنے والے۔ اور جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی اور منصب نبوت پر فائز کیا، قرآن اتارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر کمال اس سے بھی یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی، اس کتاب کا بھی قرآنی حکم ذکر للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ اس لیے اس کی تعلیمات ہر قوم، ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہے اور انسانی عقل کے عین مطابق ہے، کیونکہ اس کی ساری تعلیمات فطری ہیں۔ قرآن مجید کی اہم خصوصیات میں سے 5ویں خصوصیت ہے جامع کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھیں اور بعض مناجات پر مشتمل تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مناجات کا معنی ہے گڑ گڑا کر، رو رو کر، لجاجت سے، انکساری سے، عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا، اپنی دعا کرنا، اس کو مناجات کہتے ہیں۔ اور بعض صرف دعاؤں کا مجموعہ تھی، اور کچھ صرف فقہی مسائل، وہ معاشرتی مسائل جن سے ہمیں روز واسطہ پڑتا ہے، نکاح، طلاق، وراثت کی تقسیم، دودھ پلانا، بیوہ کی عدت اور اس طرح کے تمام دیگر مسائل جو ہم نماز کی شرائط، آداب، روزے کے آداب و فرائض، یہ وہ تمام تر فقہی مسائل ہیں۔ تو بعض کتابیں صرف فقہی مسائل پر مشتمل تھیں، بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا، اور بعض صرف تاریخی واقعات پر مشتمل تھی۔ مگر قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی کتاب بنایا ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ اس میں عقائد و اعمال بھی ہیں، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں، مناجات بھی ہیں۔ غرض یہ کہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے اس کتاب کو ھدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، اور پھر
ہدایت کس کو نصیب ہوگی؟ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کتاب کو بغور پڑھتے ہوئے اس کے احکام کی بجا آوری کریں گے، ہدایت ان کا نصیب بن جائے گی، ان کا حصہ بن جائے گی۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اہم خصوصیات میں سے چھٹی ہے عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ عقل و تہذیب کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ تہذیب اور تمیز کہلاتی ہے، وہ معاشرے کا حسن اور خوبصورتی کہلاتی ہے۔ جو حقیقت کے خلاف باتیں نہ ہوں، جیسے جھوٹ، بددیانتی، رشوت، ناپ تول میں کمی، ہر ایک ناپسند کرتا ہے، اگرچہ وہ عمل کر رہا ہو یہ، لیکن وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، بدگمانی کرنا، کسی کا گھر اجاڑنا، لیکن کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کتابوں میں اخلاقی باتیں اور شائستہ باتوں کو داخل کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں جیلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں، کہ قرآن مجید میں غیر اخلاقی باتیں بھی شامل ہیں، جو قرآنی اعمال میں غیر اخلاقی باتیں بھی شامل ہیں۔ تو جب قرآن مجید کے بارے میں بتایا گیا اور تجربہ اور دلیل سے ثابت ہوا، تو یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ جو کچھ بھی قرآن کے متعلق کہا گیا وہ خلاف عقل ہے۔ قرآن نے تو تمام انبیاء کا احترام سکھایا، وہ تمام کے تمام نیکوکار تھے، پرہیزگار تھے، اور ان خلاف جتنی بھی باتیں ہوئیں وہ سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ خصوصیت ہے کتاب اعجاز۔ اعجاز کا معنی ہے ایسی معجزانہ کتاب کہ اس جیسی کتاب لکھنے یا اس جیسی کتاب بنانے سے تمام انسان عاجز اور بے بس ہو جائیں۔ جیسا کہ عرب کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ من گھڑت ہے اور قصے اور کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے لیے 3 طرح کے چیلنج دیے۔ پہلا چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو عرب کے تمام لوگوں کو اور جنات کو بلا لو اور بلا کر اس جیسی ایک کتاب لکھ دو۔ لیکن وہ اس جیسی ایک کتاب لکھنے سے ہمیشہ عاجز رہے۔ ایک عرصے تک یہ چیلنج چلتا رہا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ تب بھی وہ نہ بنا سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیلنج بڑا آسان کر دیا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تو ایک عرصے تک وہ چیلنج فضاؤں میں گھومتا رہا، وہ اس جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکے۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس جیسا کلام ہرگز نہیں بنا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو جب یہ کلام مبارک نازل ہوا تو اسے وہ اعجاز حاصل ہے کہ بڑے بڑے شعراء اور ادیب جب یہ نازل ہو رہا تھا تو ان میں سے 7 بڑے ادیب اور شعراء عرب کے وہ ہیں جن کا اتنا بہترین کلام تھا کہ وہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا۔ تو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو کسی صحابی نے وہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر جب لٹکا دیا تو لبید بہت بڑا شاعر اس کا گزر ہوا، اور جب اس کا گزر ہوا تو اس نے جب سورۃ الکوثر کو پڑھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ما ھذا الکلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے کوئی بھی بشر اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کی اہم خصوصیات کو مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ ہم عقیدہ آخرت پر ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.